ثانیہ مری کی باز گشت ابھی تھمی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے اور کس کی لاپرواہی تھی, کس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے تھی. ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے, لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور سڑکوں کی بحالی کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے اور کافی حد تک مکمل ہونے کے قریب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بھی جا کر جناب نہ صرف یہ کہ جائزہ لیا ساری صورتحال کا, فضائی جائزہ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں باقاعدہ ایک بریفنگ بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ بھی, ابتدائی رپورٹ بھی ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے. جبکہ جامع رپورٹ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک مزید کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا, جو کہ مزید ذمہ داروں کا ڈیپلی تعین بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام محرکات کا جائزہ بھی لے گی. ایک اعلیٰ سطح اجلاس بھی ہوا جس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ جناب مری کو ایک ضلع کا درجہ دے دیا جائے گا. مزید پارکنگ پلازا بنانے کی بھی تجویز اس میں آئی ہے اور بھی سہولیات کو بہتر بنانے کے حوالے سے کافی تجاویز رکھی گئی ہیں جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی بڑا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے کچھ نکات ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس پر ہم مزید آگے بات بھی کریں گے. ایک تو رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب مری اور گرد و نواح میں سڑکوں کی 2 سال سے مرمت نہیں ہوئی اور جس کنڈیشن میں تھیں سڑکیں وہ ویسی ہی چلیں. اس کے ساتھ ساتھ خارجی راستے سے برف ہٹانے کے لیے ہائی وے کی مشینری بھی موجود نہ تھی, بجلی بھی نہیں تھی ہوٹلز میں, جس کی وجہ سے سیاح ہوٹلز چھوڑ کر گاڑیوں میں رہنے کو پریفر کر رہے تھے. ساتھ ساتھ مری میں ایسا کوئی پارکنگ پلازا موجود نہیں تھا اور جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکتی, لہٰذا تمام تر گاڑیاں جو انٹر ہوئیں وہ روڈز پر ہی موجود تھیں. 7 جنوری کو 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. 3 جنوری سے 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑی مری میں داخل ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ٹریفک لوڈ مینجمنٹ نہ کرنے پر برہمی کا اظہار بھی کیا اور اوور چارجنگ پر بھی غصہ کیا اور کارروائی کی ہدایت بھی کی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 16 مقامات پر درخت گرنے سے ٹریفک بلاک ہوئی. 21,000 گاڑیوں کو واپس بھی بھجوایا گیا. 4 سے 5 گاڑیوں میں 22 افراد جاں بحق ہوئے. کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی سے لوگ جاں بحق ہوئے. 70% علاقوں میں اب کی سچویشن کے مطابق بجلی بحال کر دی گئی ہے, یہ بھی رپورٹ میں بتا دیا گیا. تو بہرحال جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, اس پر فوری کچھ احکامات بھی صادر کیے گئے ہیں. لیکن کیا یہ کافی ہے اور جو احکامات دیے گئے ہیں اس سے کیا ہوگا, جو فیصلے اہم لیے گئے ہیں مری سے, کیا اس سے مری میں سہولیات بہتر ہو پائیں گی یا نہیں, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. پہلے چلوں گی میں ظفر ہلالی صاحب کی جانب. ہلالی صاحب, یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد مزید بھی رپورٹس آتی رہیں گی اب تو خیر, لیکن جو اب تیزی پھرتی دکھائی جا رہی ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. ان فیصلوں کا, ان اقدامات کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلے بات تو یہ ہے کہ چلیے ماننا پڑے گا کہ یہ رپورٹ جو ہے کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے رکھا گئے تھے اور ڈپلوئی کیا گیا تھا مانیٹر کرنے, سپروائز کرنے, ڈائریکٹ کرنے, کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک کو, وہ تو کم سے کم ان کی فیلئر, ان کی کوتاہی وہ تو پکڑے گئے ہیں اور وہ اے سی یا ڈی سی یا ایس پی جو بھی ہیں ان کا تبادلہ ہوا ہے اور شاید ان کے خلاف اور بھی ایکشن ہو. تو دس از ویری گڈ اور فوراً ہو گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے. ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں خاص طور وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں فوراً چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو چلے جانا چاہیے. اگر شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف جب 14 لوگ بھونے گئے گولیوں سے ماڈل ٹاؤن میں, اگر وہ اس وقت اپنا استعفیٰ دے دیتے نا اور فارغ ہو جاتے تو ہم لوگ پھر کہتے کہ ہاں یہ ایک جائز ان کا ریکویسٹ ہے. مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آج تک, اور یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے, آج تک وہ ٹرائل ہی نہیں ہوا ہے وہ کیس کا, ابھی تک ادھر ہی پڑا ہوا ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیے سمینہ کیا ہوا, تھوڑا دیکھیے. 1,60,000 گاڑی ہیں, 4 لوگ اگر ایک گاڑی میں ہو تو کتنا ہوتا ہے, 4.5 لاکھ لوگ گئے اس جگہ جدھر 15,000 گاڑی, ان ادر ورڈز جدھر 60,000 لوگوں کے کیپیسٹی ہے, 4.5 لاکھ گئے ہیں. ان میں سے 4 گاڑیاں جن میں 16 لوگ تھے, 4 people per car,
ان لوگ اس لیے مارے گئے، اس لیے نہیں کہ لوگ نہیں پہنچ سکے، وہ اس لیے مارے گئے ہیں کہ وہ سیکھا نہیں، انہوں نے، کسی نے ان کو سکھایا نہیں. اور یہ سب کا قصور ہے کہ بھئی جب گاڑی آپ چلاتے ہیں تو خدا کے لیے یاد رکھیں، جب ایگزاسٹ بلاک ہوتا ہے یا فریز ہوتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جس کا کوئی بو نہیں ہے اور کلر نہیں ہے وہ گاڑی میں آتا ہے، اور 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور 15 منٹ میں آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوا ہے. اب افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اور جن لوگوں کو پریونٹ کر سکتے تھے یہ ڈیتھس، وہ بھی ان کو بھی پنشمنٹ ملا ہے. مگر کل ورجینیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ سب جگہ نکلا ہے، اسی وقت آلموسٹ، اور اتنا ہی دیر کے لیے ایک بلیزرڈ میں لمبا ٹریفک جام ہو گیا تھا امریکہ میں. ایک آدمی نہیں مرا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ٹھنڈ نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا ایس او پیز کیا ہوتا ہے. اگر ٹھنڈ میں آپ پھنسے جائیں تو پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ فریز نہ ہو آپ کی گاڑی، کولنٹ ہو، ایگزاسٹ نہ فریز ہو، اور سٹارٹ مت کرو اگر آپ کو پکا پتا نہیں ہے کہ ایگزاسٹ فیوم جا رہا ہے. اس لیے کوئی آدمی نہیں مرا. تو یہ سب باتیں ہمارے لوگوں کو سکھانا چاہیے سمینہ. اور میں سمجھتا ہوں آپ اور میں بھی جب لائسنس لیتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں، کم سے کم ہمیں یہ بیسک چیزیں بتانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کہا. ہلالی صاحب، عمران صاحب، آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس رپورٹ نے کسی حد تک ذمہ داروں کا تعین کیا ہے، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہلالی صاحب کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ ہمیں جو سیاسی بیان بازی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن کیا کہیں، ہمارا المیہ یہ ہے یا ہمارا چلن یہ ہے کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جب اس طرح کے بیانات دیتے تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تو ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. جو بھی اپوزیشن میں سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اسی طرح کے بیان دیتی ہے کہ وزیر اعظم فوری مستعفی ہو جائے، وزیر اعظم فوری مستعفی ہو جائے، کیونکہ ان کا کاروبار زندگی اسی سے چلتا ہے. لیکن استعفیٰ المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیتا، کوئی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. اس رپورٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں اچھی بات ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں. مثال کے طور پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ ایک ٹی وی چینل پہ کر فرما رہے تھے کہ صرف آپ یہ ادھر سے آنے والی ٹریفک کو نہ دیکھیں، اگر کے پی سے ہی آنے والی ٹریفک کو روک دیا جاتا، ادھر سے بھی یہ ٹریفک نہ آتی تو شاید اتنا معاملہ نہ ہوتا. ابھی ہم جو فیکٹ اینڈ فگرز دے رہے ہیں یہ اگر دیکھیں اس میں کے پی والا حصہ تو وہ شامل ہی نہیں شاید، کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں اور اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے اسی رپورٹ میں. یعنی دونوں طرف سے اگر انڈکشن ہو رہی ہے، ادھر سے پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، کے پی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، کسی ایک سائیڈ سے بھی بلاک نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے جی آپ اس پہ بالکل سیاست نہ کریں، یہ ایک ایسا واقعہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن کیا حکومتی نااہلی پہ یا حکومتی بد انتظامی پہ تنقید کرنا سیاست ہے؟ ہمارا تو یہ کام ہے بطور صحافی کہ اس طرح کا اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم بغیر کسی سیاسی اس کے منصوبہ بندی ایجنڈے کے منصوبہ بندی کے ہم وہ تمام چیزیں سامنے لائیں جس سے آئندہ کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے. صحافیوں کو تو وہ اپنے مخالفین کو اور مخالفین ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں پتہ کیا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ آپ اس کو کاربن مونوآکسائڈ کے ہیں، آپ اس کو اس کی وجہ پیٹرول کا خاتمہ کہیں، آپ اس کی وجہ شدید طوفانی برف باری کہیں، یا آپ اس کی وجہ یہ کہیں کہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے. اینڈ آف دی ڈے رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، حکومتی کوئی وہاں پہ جو ادارہ تھا اس کا کام نظر نہیں آیا اور لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا حکومت کو صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اے سی کو ٹرانسفر کر دیں، آپ ڈی سی کو ٹرانسفر کر دیں یا ان کو آپ سسپینڈ کر دیں. حکومت اس بات کارروائی ہوگی کیا؟ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گی کیا ہوتا ہے یہاں، یہی تو المیہ ہے.
اگر یہ اے سی یا ڈی سی یا ایس ایس پی یا سی ٹی او چیف ٹریفک افسر یہ سسپینڈ ہو جائیں گے میکسیمم. تھوڑے بہت تبادلے آپ بھائی جس نے اے سی لگنا ہے اس نے مری سے ہٹ کے جام شورو جا کے بھی اے سی لگنا ہے, اس کو انہوں نے چپراسی تو بنا نہیں دینا, تو کوئی کاروائی نہیں ہوگی. یہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کہ پھر لوگ اس کو سیریسلی لیتے نہیں.